ویلکم بیک ناظرین، چونکہ آپ بھی عید منا رہے ہیں اس وقت، اور مجھے بھی اتفاق ہوا زیادہ تر جو اپنا میرا کریئر رہا سفارت کاری میں، اس میں باہر ہم نے عیدیں منائیں. لیکن ایک عید مجھے خاص طور پہ یاد آتی ہے جب میں پاکستان کا ہائی کمشنر تھا بھارت میں. یہ 2016 کی بات ہے، اور مجھے اگر یاد پڑتا ہے تو جون میں عید تھی، جون کے مہینے میں. اور شاید 24 یا 25 جون کو پیمپور ایک علاقہ ہے پلوامہ ڈسٹرکٹ میں، مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، وہاں پہ ایک اٹیک ہوا اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے کچھ لوگ مارے گئے اس میں. اور یہ 25 جون یا 24 جون کا تھا، واقعہ ہوا صبح کے وقت. اور اسی دن سفارت خانے میں ہمارے ہاں میں نے عید پارٹی رکھی ہوئی تھی، عید ملن پارٹی تھی یا افطار پارٹی تھی، کچھ اس قسم کا تھا. افطار پارٹی تھی رادر، 27ویں تھی یا 28ویں رمضان تھی، مجھے اب صحیح یاد نہیں آ رہا. لیکن ایک افطار پارٹی تھی جس میں میں نے جو بھارت کے مسلمان تھے نیو دہلی میں ان کو ہی بلا رکھا تھا، اور کشمیری رہنما بھی جو تھے، کشمیری بہت سے، ان کو بھی افطار میں آئے ہوئے تھے. بلکہ سلمان حیدر جو فارمر فارن سیکرٹری بھی تھے بھارت کے، وہ بھی اس پارٹی میں موجود تھے. تو پہلے ہم نے افطار وغیرہ کیا پاکستان ہائی کمیشن میں، جو چانسری بلڈنگ تھی ہے اس میں، وہاں پہ ہم نے افطار کیا. تو جب ہم افطار کر کے جانے لگے نماز پڑھنے کے لیے، تو جو جامع مسجد ہے نیو دہلی میں، وہ امام جو تھے وہ ہمیں نماز پڑھانے کے لیے، ہم جو لان تھا چانسری کا وہاں جانے لگے. تو جو بھارت کا میڈیا تھا وہ آ گیا اور مجھ سے سوالات کرنے لگا کہ بھئی یہ پیمپور میں جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. جو بھی صبح 7 یا 8 سپاہی یا سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے لوگ مارے گئے اٹیک میں، اس کے بارے میں آپ کا کیا ریئیکشن ہے. تو میں اوائڈ کرتا رہا، میں نے کہا جی دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس. لیکن میں خاموش رہا، میں مسجد کی طرف جاتا رہا، اور یہ میڈیا سارا مجھ پہ فوکس کرتا رہا، بار بار یہی سوال کرے کہ جی کچھ بتائیے آپ کا ریئیکشن کیا ہے. تو پھر میں نے ایک الجھن سی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کافی طویل واک تھی جس ہال میں افطار ہو رہا تھا اور پھر مسجد تک جانے کی. تو پھر تھوڑی سی اکتاہٹ سی، اور پہلی دفعہ مجھے یہ احساس بھی ہوا. لیکن بہرحال وہاں میں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ جی چھوڑیں اس چیز کو، لیٹس انجوائے دا پارٹی. یہ جو انجوائے دا پارٹی کا لفظ یہ جو میں نے کہا، تو یہ تو میں نے کہہ دیا. اب اس کو جو ہے بھارت کے میڈیا نے اس کو پکڑ لیا کہ جی پاکستان کے ہائی کمشنر نے ایک طرف تو دیکھے ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹس انجوائے دا پارٹی، افطار پارٹی. اچھا، میں کافی میڈیا نے میری اس بھارت کے میڈیا نے کافی میری کلاس لی، یوں کہہ لیجئے. اچھا، بعد میں مجھے اگلے دن میں اس کے بارے میں سوچتا بھی رہا کہ یار میں نے واقعی کوئی غلطی کر دی ہے. اور ہو جاتا ہے، انسان ہے، ہم سب سے بعض اوقات جسے ہم لیپسس لنگوا بھی کہتے ہیں، سلپ آف دا ٹنگ، یہ ہو جاتا ہے. تو بعد میں مجھے یہ خیال آیا کہ واقعی مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یا تو مجھے ان کے سوالوں کو کوئی جواب ہی نہیں دینا چاہیے تھا، یا میں کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا اچھے الفاظ میں. لیکن لیٹس انجوائے دا پارٹی، گو کہ ہم جانتے ہیں کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو جد و جہد ہے، اس میں اگر انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے سیکیورٹی پرسنل کو، تو وہ بین الاقوامی قانون کے مطابق بالکل جائز ہے، کیونکہ ایک لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہے جو کشمیری کر رہے ہیں اپنے حق خود ارادیت کے لیے. اور اگر انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے سینٹرل ریزرو پولیس فورس کو، تو بالکل جائز ہے. تو اس پہ ہمیں مطلب کوئی افسوس کی بات نہیں ہے اس میں. لیکن یہ بھی کہنا کہ لیٹس انجوائے دا پارٹی، اس سوال کے جواب میں جہاں پہ 7-8 لوگ مارے گئے آفٹر آل، ان کی فیملیز بھی ہیں، ان کے تو جذبات ہیں نا. تو میں تھوڑا سا مجھے واقعی احساس ہوا کہ بعض اوقات ایک سفارتکار بھی غلطی کر سکتا ہے. تو اس کا ذکر میں نے اپنی کتاب ہاسٹیلیٹی میں بھی کیا ہے. تو یہ مجھے واقعہ چونکہ یاد آ گیا
تو میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو بہت سے ایسے حالات سفارتکاروں کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مواقع آتے ہیں جب کہ آپ کو صحیح الفاظ کا چناؤ کرنا پڑتا ہے، الفاظ کا صحیح استعمال کرنا پڑتا ہے، اور سب سے جو بنیادی بات یہ ہے کہ جو غصہ ہے اس کو جو ہے آپ اصول بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پروووک نہیں ہونا ہوتا۔ جب آپ پروووک ہو جاتے ہیں تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے، اور شاید میں وہ اتنا انہوں نے مجھے تنگ کیا، حالانکہ میں یوزلی پروووک ہوتا نہیں ہوں، کوشش یہی کرتا ہوں کہ جو ایک ٹھنڈا مزاج ہے اس کو میں رکھوں، اور کبھی غصے میں نہ آؤں، کبھی ریئیکٹ نہ کروں۔ لیکن ایک واحد موقع تھا میرے پورے جو خاص طور پہ بھارت میں جو میرا ٹینیور تھا 3.5 پونے 4 سال کا، وہ ایک واحد موقع تھا جہاں میں پروووک ہوا، لیٹس پٹ اٹ دس وے، چونکہ جو میرا ریسپانس تھا، جس طریقے سے میں نے ریسپونڈ کیا ان کے بار بار اس سوال کے کہ میرا کیا ریئیکشن ہے پیمپو، تو اس سے پھر آئے ایک لحاظ سے جو، حالانکہ میں نے ہنس کے ہی کہا، غصے میں نہیں کہا، میں نے یہی کہا کہ لیٹس انجوائے دا پارٹی۔ اس طرح وہی پرووکیشن نہیں تھی، لیکن بہرحال ایک غلطی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ سے یہ ہوئی۔ تو آج آپ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں دوستو، تو جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگ ہیں ان کو بھی یاد رکھیے، فلسطین جس طرح میں نے شروع میں بھی کہا ان کو بھی یاد رکھیے، غزہ میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو عید کی خوشیاں یہ بھی ادھوری ہی ہیں۔ مسلمان جہاں کہیں بھی مصیبت میں ہو، اس کے خلاف مظالم ہو رہے ہوں، دیکھیے نا غزہ میں 33,000 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، اور جن میں زیادہ تر تعداد بچوں کی ہے، خواتین کی ہے۔ تو ایسے میں عید ہے کیا؟ ہم کیا عید منائیں؟ لیکن چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ گزرا ہے، تو ایک تہوار ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، تو اس کو منانا بھی ہے، لیکن سادگی کے ساتھ منائیے۔ ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی چاند یہ عید ملن پارٹیاں کریں، اور بلکہ یہ جو پیسہ آپ کرتے ہیں یہ دے دیجئے فلسطینیوں کے لیے، تاکہ ان کے لیے کوئی فوڈ اگر پہنچ سکتا ہے یا کوئی میڈیسنز پہنچ سکتی ہیں تو ان کی اگر اسسٹنس ایڈ چلی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو جو ہم یہ فضول خرچی کرتے ہیں، گو کہ تہوار منانا چاہیے، ہمارا اسلامی تہوار ہے اور ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے، کیونکہ لیکن یہ ہے کہ اگر سادگی کے ساتھ اس کو آپ تہوار کو منائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے یہی رمضان کے مہینے میں یہی کچھ سیکھا ہے کہ جو ہماری اپنی خواہشات ہیں ان پہ ہم قابو رکھیں گے، اور بحیثیت امہ بھی سوچنے کی کوشش کریں گے۔ اور پاکستان تو چونکہ اسلام کے نام پر بنا تھا، ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہیں، گو کہ ہم اپنے نظریات سے بھی بہت دور چلے گئے ہیں، اور وہ بھی ایک الگ کہانی ہے، کیونکہ یہ بھی بحث پاکستان میں چلتی رہتی ہے کہ چونکہ ہم اسلامک ریپبلک ہیں اس لیے ہم شاید ترقی بھی نہیں کر سکے۔ اور اب وقت یہ آ گیا، کچھ لوگوں کا خیال ہے، کچھ لوگوں کا، میجورٹی تو اس سے اتفاق نہیں کرتی، لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اب سیکولرزم کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ یہ جو اسلام کی باتیں ہوتی رہتی ہیں اس نے پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دی۔ حالانکہ میں اس آرگومنٹ سے اتفاق نہیں کرتا، یہ ایک اور بحث ہے، پھر کسی وقت اس کو کریں گے۔ لیکن آج میں صرف آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عید کی خوشیاں ضرور منائیے، یہ ہمارا اسلامی تہوار ہے، لیکن سادگی کے ساتھ، اور جو کام سادگی کے ساتھ ہوتا ہے اس میں زیادہ انسان کو خوشی بھی ہوتی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ نے فطرانہ ضرور دیا ہوگا، کیونکہ یہ بھی واجب ہے فطرانہ دینا بھی، اور کیونکہ یہ تو عید سے پہلے دینا پڑتا ہے، لیکن اگر نہیں بھی دیا تو ابھی بھی دے دیجئے۔ تو بس انہی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کو عید مبارک، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل شب 10 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔